السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، دعا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز بتایا ہے، اس لیے دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے دوستو بزرگوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی دعا مانگ کر جب ان کی دعا ظاہری آنکھوں سے قبول ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آج ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہے اور دعا مانگنے میں ہمیں کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے تاکہ ہماری دعا جلدی سے جلدی قبول ہو۔ دیکھیے دوستو، دعا کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار۔ دعا کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیار۔ ہتھیار میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہتھیار تیز ہو، ٹھیک ہے، ہتھیار اچھا ہو، تیز ہو۔ دوسرا، ہتھیار چلانے والے کے بازو میں قوت بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ جس پر وہ اپنا ہتھیار چلا رہا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے بیچ میں رکاوٹ بھی نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو آپ اپنے ہتھیار کے ذریعے سے دشمن پر صحیح طریقے سے حملہ بھی کر سکتے ہیں یا اپنے شکار کو شکار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہونا چاہیے۔ تو دعا کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک تو دعا ہماری کبھی صحیح ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا جو مانگ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دعا مانگنے میں یعنی وہ بات نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان آداب کی ہم رعایت نہیں کرتے۔ کبھی کبھی دعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں دعا کے آداب کی رعایت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں دو بڑی بڑی رکاوٹیں جن میں عام طور پر آج ہم مبتلا ہیں وہ کیا ہے؟ حرام کھانا پینا، حرام لباس وغیرہ۔ حرام اگر ہماری زندگی میں ہے، اگر ہمارا لقمہ حرام کا ہے، ناجائز طریقے سے ہم کھاتے کماتے ہیں، ہمارے کمانے کے طریقے غلط ہیں، ہمارے لباس پوشاک غلط ہے، تو دوستو بزرگوں دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح روایتوں میں اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ حرام غذائیت، ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جانا، ہمارے جسموں پر حرام کپڑے ہوں، ہمارا پانی کھانا یہ حرام کا ہو تو اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ غفلت کے ساتھ دعا مانگنا۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو انتہائی یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، میرے سارے مسائل کو حل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قادر ہیں، اس یقین کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے گی تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں میں گویا کہہ لو کہ ہم پیچھے ہیں۔ یہ دو بڑی ہماری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر یہ رکاوٹیں ہماری زندگی میں ہیں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں اچھے کام کریں۔ اچھے کام مطلب ایسے کام کریں ہم اپنی زندگی میں روزانہ ایسے کام کریں کہ جب ہم دعا مانگیں تو اپنے ان اخلاص بھرے اعمال کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں۔ اپنے پرانے زمانے کے جو واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ہم کو سنائے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہیں کہ کیسے جب وہ پھنس جاتے تھے کسی بڑے مسئلے میں تو وہ اپنے ان اخلاص سے بھرے اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے۔ ایسی کئی مثالیں اور واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہم کو سمجھائے ہیں۔ اسی طرح قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگیں، دل کی توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ جب دعا ہم مانگنا شروع کریں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی دعا ہے نا، سورہ فاتحہ میں اللہ کی پہلے تعریف ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی۔ اللہ کی تعریف کریں، کھل کر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جتنا بھی آپ تعریف کر سکتے ہیں، عربی میں اردو میں اللہ کی تعریف کریں۔ اس کے بعد امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا ہدیہ پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو جو مانگنا ہے وہ مانگیں۔ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ حل کرنے پر قادر ہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر جوتے کا بن اور تسمہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جو بھی مانگنا ہے اپنے سارے مسائل دنیا آخرت کے اللہ کے سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں۔ شروع میں اللہ کی تعریف، اخیر میں اللہ کی تعریف، پھر ادھر شروع میں تعریف کے بعد درود، اس کے بعد پھر ادھر دعا کی ختم پر جب ہم تعریف پر دعا ختم کریں گے اس سے پہلے درود، بیچ میں ہماری دعا ہوگی۔ تو دوستو بزرگوں کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اگر ہم دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے سارے مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔